مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلسلہ روحانی علاج میں آج شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج معلوم کریں گے۔ اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائیں۔ ناظرین، آئیے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم معلوم کریں گے آفتوں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا وکیلو روزانہ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آفات سے اور بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا وکیلو اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کا یہ وظیفہ تھا، یا وکیلو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ جس طرح ناظرین اللہ پاک کے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے صفاتی نام، درود پاک، یہ ان کے ذریعے شفائیں حاصل ہوتی ہیں، آفات و بلیات سے نجات حاصل ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو یوں قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمارے لیے شفا کا سبب ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کرنے والے کو بھی شفائیں ملتی ہیں، آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں پورا کا پورا قرآن کریم ہی بیماریوں کے لیے شفا اور مصائب و تکالیف میں یہ مشکل کشا ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں، تو قرآن کے ذریعے بھی شفا حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی بھی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی کئی آیات، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی صورت کی اپنی ہی فضیلت اور شان ہے، جو جان و مال کی حفاظت کرنے، رنج و غم مٹا کر اس میں الحمدللہ عز و جل علم فرحت اور مسرت داخل کر دیتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصائب و آلام سے الحمدللہ عز و جل نجات حاصل ہوتی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی چند مخصوص صورتوں کے خواص، ان کی تاثیرات کیا ہیں، ان کے فضائل و برکات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ۔ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی بات کریں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان یہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، گھر میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے تنگ دستی اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ پڑھنے والا یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جب کوئی مریض یا کوئی شخص نزع کی کیفیت میں ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر سورۃ الجاثیہ کی تلاوت کی جائے اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورۃ الحجرات کا پڑھ کر دم کر کے پانی پینا یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے یہ پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ہمارے وہ کسان اسلامی بھائی کہ جن کے فصلیں ہیں، جن کے باغات ہیں، جن کی کھیتیاں ہیں، جو اپنے زمینوں پر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، تو آپ سورۃ القاف
قرآن پاک کے 26 پارے میں ہے، سورہ قاف کی تلاوت کیجئے۔ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں الحمدللہ عز و جل پھلوں کی کثرت ہوگی۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ المزمل قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، 11 بار پڑھنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے حفظ کرنا اور قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی یہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی گم ہو جائے، کوئی اغوا ہو جائے، تو اگر گھر کا کوئی فرد سورۃ الضحیٰ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ پڑھے تو بھاگا ہوا شخص، گم شدہ شخص یہ واپس آ جائے گا۔ اور اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آ جائے گا یا اس کی اطلاع مل جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں ہماری قدر و منزلت پیدا ہو، ہماری عزت پیدا ہو، سامنے والے کے دل میں ہماری عزت، ہمارا مقام اور مرتبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو سورۃ القدر کی تلاوت کیجئے کہ سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو سورۃ القدر کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ میں سے کوئی برس کے مرض میں مبتلا ہے، برس کے علامات آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جسم پر نشانات لگ جاتے ہیں، وائٹ نشانات، سفید داغ جسم پر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی برس کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو یا کوئی یرقان کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو، پیلیا، ہیپاٹائٹس، کالا یرقان کسی کو ہو چکا ہو، تو سورۃ البینہ کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ البینہ کی تلاوت کرنے کی برکت سے برس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور یرقان، ہیپاٹائٹس کی بیماری بھی چلی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو تو سورۃ العادیات والعادیات ضبحا، یہ سورۃ العادیات پڑھ کر دم کرنے سے نظریں بچ جاتی رہتی ہے۔ سورۃ القاریہ پڑھنے سے بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں۔ سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ القریش کی تلاوت کرنا یہ جان کی حفاظت کے لیے بڑا مجرب ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگ جائے، حاسدین پیچھے لگ جائیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں اور آپ کی جان لینے کے در پہ ہوں، تو آپ سورۃ القریش کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ القریش کی تلاوت کرنے سے جان کی حفاظت رہتی ہے اور حفاظتی اقدامات بھی ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الماعون پڑھنے سے بڑی بڑی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے سے بے اولاد یہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنے والا شریر جنات کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جادو اگر کسی پر ہو چکا ہو تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے تو الحمدللہ عز و جل وہ جادو، جنات، آصف، سحر، شریر جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند صورتوں کی فضیلتیں، ان کے خواص یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کریں، جہاں الحمدللہ عز و جل ہماری یہ مصائب و آلام، پریشانیاں دور ہوں گی، آفات و بلیات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، وہی الحمدللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور ہم اپنے گھروں کو بھی تلاوت قرآن سے آباد رکھیں، گھر میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ میں باہر جانے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں اور پاکستان میں بھی کوئی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے لیے باہر بہتر رہے گا یا میرے لیے پاکستان میں کوئی کام کرنا بہتر ہوگا؟ محمد اسد طفیل اور والدہ کا نام نسرین سلطان۔ صحیح ہے اسد بھائی، آپ کا معاملہ نوٹ کر لیا ہے، ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری امی کو چکر بہت آتے ہیں اور سر میں بھی درد بہت ہوتا ہے، آپ ان کا استخارہ فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ میری امی کا نام شبانہ ہے اور ان کی امی کا نام مریم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی، نیکسٹ کال۔ جی، میرا نام سید محسن حسن ہے اور والدہ کا نام فردوس زہرا ہے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا تو بیمار رہتا ہوں کے لیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔
सालों से बहुत बीमार रहता हूँ, तो मुझे अपना जो है मामला का पता करना है कि बद असरात हैं क्या है, या किसी ने कुछ ऐसा कुछ अमल करवाया हुआ है। कुछ आता नहीं है, लेकिन ये बीमार रहता हूँ, सही हो जाता है फिर दोबारा बीमार हो जाता। नाम जो है कौसर परवीन है वालदा का नाम, और मेरा नाम आसिफ अली सिद्दीकी। कौसर परवीन और आपका नाम आसिफ, वालदा का नाम कौसर परवीन है। सही आसिफ भाई, अभी इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल। साजिद, वालदा का नाम है गुलाम आशा। उसका मतलब ये है कि वो हिफ्ज़ कर रहा है कुरान मजीद में, 3 पारे माशाल्लाह वो कर चुका है, लेकिन अभी वो पढ़ाई में जो है उसका दिल नहीं लग रहा, दिन ब दिन वो परेशान हमें कर रहा है। इसका इस्तिखारा करके हमें चेक करके बताएं क्या मसला कर रहा है। सही इस्तिखारा करते हैं। साजिद नाम आपने बताया बच्चे का ना जी। नेक्स्ट कॉल। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने किसी को प्लाट लेने के लिए पैसे दिए। जब वो काफ़ी सारे पैसे वो दे चुके, तकरीबन 8-10 लाख, तो प्लाट देने वाला बंदा कहता है प्लाट नहीं है, और अब वो पैसे भी नहीं दे रहा। इसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दें कि वो पैसे दे दे। सही इंशाअल्लाहुल करीम वजीफ़ा भी इस हवाले से आपको बता दें। एक कॉल और दीजिए। मेरा नाम जमशेद अहमद है और मेरी वालदा का नाम फजीलत बेगम। तो मैं जॉब्स के लिए काफ़ी जगह ट्राई कर चुका हूँ, तो किसी जगह जॉब भी नहीं लग रही, या कोई कारोबारी सिलसिले में कोई क्या करना चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, यह सफ़र कराना है। सही है, जॉब का मसला है आपका। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, जो रुकावटें हैं अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। तो हुसूल रोज़गार के लिए, जायज़ मुलाजमत के लिए क्या वजीफ़ा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी का जॉब का मसला हो, कहीं जॉब ना लग रही हो, तो किसी मकरूह वक्त के अलावा किसी भी टाइम 2 रकात नफिल अदा कीजिए, और सलाम फेरने के बाद 182 मरतबा 182 टाइम या लतीफ़ु ये पढ़कर अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से अच्छी जगह पर आपकी जॉब लग जाएगी, और जल्द ही इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सही। ये एक और कॉल थी इस्लामी भाई ने, इन्होंने कहा है कि मैंने कुछ पैसे दिए 8-10 लाख रुपए अपने दोस्त को प्लाट में लगाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि वो ना प्लाट है ना पैसे। अब ये इस तरह मामला होता है, जो लोग कारोबार करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा, या कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ से उसे पैसे नहीं मिल पा रहे, किसी के हक़ पर कब्ज़ा कर लिया, किसी ने अपना हक़ हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह किसी को कर्ज़ा दिया, अब वो दे तो दिया, वक्ती तौर पर उसकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। अब वो जिससे लेने हैं, अब उसके चक्कर लगा के जो है ना वो थक जाते हैं, वो सामने वाला पैसे नहीं दे रहा होता। तो इस तरह के मामला, इस तरह के मसाइल बहुत आ रहे होते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। इन्होंने माशाल्लाह कॉल भी की, अपना मसला बयान किया है। क्या फ़रमाएंगे अगर किसी से पैसे लेना हो अपने? अगर किसी की रकम कहीं फंस गई हो और वापस ना मिल रही हो, बार बार चक्कर लगवा रहा है, पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए असर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये अल्लाह पाक के 3 नाम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये पढ़ असर से लेकर मगरिब तक ये मुसलसल पढ़ते रहिए। और मगरिब से कुछ देर पहले ये वजीफ़ा रोक कर अब अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, और अपने इस मसले के बारे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। अज़ान मगरिब तक आप ये दुआ करते रहें। अल्लाह के करम से जल्द ही, अगर आपकी रकम फंसी हुई है, आपको कोई पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द ही आपके पैसे आपको वापस भी मिल जाएंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। असर के बाद पढ़ना, कोशिश करें इसमें कि जुमा के दिन ये लाजमी अमल करें। अच्छा, यहाँ एक खैर ख्वाही की नीयत से एक मशवरा भी मैं अर्ज़ करता चलूँ। देखिए, जिससे पैसे लेने ना, उसके लिए भी आप दुआए खैर करें। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि उसके लिए बद्दुआ करना शुरू कर दें। हो सकता है कि उसके लिए असबाब नहीं बन पा रहे हों, उसके लिए भी आगे किसी से लेने हों, वो भी बेचारा आजमाइश में हो, तकलीफ़ों में हो, तो उसके लिए आप दुआए खैर करें कि या अल्लाह पाक उसके दिल में भी या अल्लाह पाक उसके लिए असबाब बना दें। उसके लिए असबाब बन जाएंगे, उसके पास रकम आ जाएगी, तो वो भी आपके लिए सबब बन जाएगा देने का। तो उसके लिए भी दुआएं खैर करें। जब आप अपने लिए दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह पाक मुझे मेरा हक़ मिल जाए, मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएं, तो आपने जिससे लेने हैं आप उसके लिए भी तो दुआएं खैर करें ना। और जो तकलीफ़ पहुँचाए, चलो जो परेशान कर रहा है, तो आप चलो उसको भी दुआओं से नवाज़ें, उसके लिए भी दुआएं खैर करें। अल्लाह पाक उसके लिए आसानी फरमाए। आप किसी के लिए दुआएं खैर करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए भी असबाब बना देगा। आप किसी के लिए आसानी का सबब बनेंगे हैं, तो आपके भी आसानियाँ माशाअल्लाह पैदा हो जाएंगी ना। दूसरे के लिए राह हमवार करें, आपकी राह हमवार होती चली जाएगी। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। अच्छा, ये एक मैसेज और है, इन्होंने कहा है कि
کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو پڑھنے سے گناہوں والے کام، فلمیں، ڈراموں سے نفرت ہو جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری بری عادتیں چھوٹ جائیں، گناہوں سے مجھے نجات مل جائے، تو یہ 2 روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ایک تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا عفو یہ آپ پڑھتے رہیے، جب جب آپ کو موقع ملے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی جب رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے یا حمیدو 93 ٹائم 93 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اور سو جائیے۔ روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی کچھ ہی دنوں میں گناہوں سے بھی نفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل نیکیوں میں دل لگے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ بری صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں تو بری صحبت چھوڑ دیجئے، اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھائیاں کرنے کا دل چاہے گا، نیکیوں میں بھی انشاءاللہ دل لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ سوجل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے اسد بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا یہیں پر جاب کے حوالے سے کوشش کرنا بہتر ہے؟ تو یہیں ملک پاکستان میں ہی آپ کے اپنے شہر میں ہی جاب کے حوالے سے کوششیں کرنا، کاروبار کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اچھا ایک اور کال تھی والدہ کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ شبانہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے مریم، کہ بہت زیادہ چکر آتے ہیں، سر درد رہتا ہے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو بیماری اور نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بیماری کی بھی علامات ہیں، اور دوسرا یہ کہ نظر بد بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب نظر بد لگ جاتی ہے تو طبیعت میں ایک بے چینی، سر میں درد، اس طرح کندھوں کا بھاری ہو جانا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے علامات ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، جب بھی سر میں درد ہو، چکر آنے لگے، کمزوری محسوس ہونے لگے تو سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پئیں، انشاءاللہ الکریم کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ سید محسن بھائی تھے، آپ نے اپنی بیماری کے حوالے سے کہا، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی فی الوقت روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عمیر بھائی آپ کی قول تھی، نوکری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانی ہے، نوکری نہیں لگ پا رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ ہے، یہ بھی آزمائشیں ہیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ آپ اختیار کیجیے گا، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اس سب سے بڑا جو وظیفہ ہے فرائض و واجبات کی پابندی، اس پر بھی عمل کریں۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھیں، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بے روزگاری دور ہو جائے گی، نیت خالص ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آصف نام بتایا تھا، کوثر پروین آپ کی والدہ کا نام تھا، کہ آئے دن بیمار ہو جاتا ہوں، کیا اثرات ہیں، بندش ہیں؟ تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اثرات بھی دور ہو جائیں گے۔ اور بیماری سے حفاظت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ یا حیو، یہ 2 وظیفے ہیں، ایک تو یہ 7 پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، یہ اثرات وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے، اور پھر ایک وظیفہ یہ دوسرا عرض کیا ہے آپ کو، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے، یہ بیماری سے حفاظت کے لیے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ساجد نام آپ نے بتایا تھا بچے کا، کہ بچہ حفظ کر رہا ہے، اب اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ، نظر بد بھی نہیں ہے۔ ہاں نظر بد ہو جاتی ہے لیکن فی الوقت بچے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حفظ کرنا آسان ہو جائے گا بچے کے لیے۔ جو طلباء حفظ کر رہے ہیں، قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ آسانی ہو جائے، حفظ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو سورۃ المدثر کی تلاوت کیا کریں۔ ایک یہ وظیفہ سورۃ المدثر کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا میرے لیے آسانی فرما دیں، میرے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے، دعا کیجئے۔ والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ پہلے سورۃ المدثر کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کے لیے قرآن پاک یاد کرنا، پڑھنا، حفظ کرنا اور اسے یاد کرنا یہ آسان فرما دے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ دیکھیں حفظ کرنا تو آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے،
پھر حفظ بھی کرنا چاہیے، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا کریں نا تو با عمل حافظ قرآن ہو جائیں، اس کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حافظ قرآن اور عالم قرآن اور عالم با عمل ہم سب کو بنائیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے جب بھی دعا کریں تو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو سورۃ المدثر کا عرض کیا گیا کہ سورۃ المدثر کی تلاوت کرنے کے بعد اب بچوں کے لیے دعا کریں۔ اچھا چلے ذہن تیز ہو جائے لگے ہاتھوں، چونکہ اسی کے ساتھ متصل ہے یہ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، بچوں کا ذہن کھل جائے، ان کی یادداشت مضبوط ہو جائے، ذہن تیز ہو جائے، کمپیوٹر کی طرح دماغ ہو جائے، ایسا تیز دماغ ہو جائے، تو اس کے لیے والدین یہ عمل کر کے، عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں نا، اسی تعداد کے مطابق آپ بسم اللہ شریف پڑھیں 786 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں، یہ دم کیا ہوا پانی پھر آپ بچوں کو پلائیں، بچوں کو پلائیں، بچوں کا ذہن کھل جائے گا، یادداشت ان کی مضبوط ہو جائے گی، ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو بچے جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں نا، کہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ایب نارمل جنہیں کہا جاتا ہے، اور دلچسپی نہیں لیتے، اچھا عمر تو بڑھ جاتی ہے لیکن وہ کیا ذہنی طور پر بچے ہوتے ہیں، بچوں والا ان کا دماغ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی والدین یہ وظیفہ کر کے پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی ان کو پلائیں، تو الحمدللہ عز و جل بچوں کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے جہاں سے آپ نے نام بتایا تھا کہ جاب کا مسئلہ ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشیں ہیں آپ کے ساتھ وقتی طور پر، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش جاری رکھیں، کوشش بھی کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، صحیح ہے، یہاں تک کہ رومال بھی نہ ہو، آپ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، آپ چاہیں تو کھلے میدان میں، صحن میں، چھت پر آپ یہ وظیفہ کریں، کیا 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جاب کے اسباب بن جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے۔ جی میرے بھائی کا نام ہے محمد کامران اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ وہ اکثر بیمار پڑ جاتا ہے، اکثر جسمات بھاری رہتا ہے، اگر ہم لوگوں نے ابھی ہرنیا کا آپریشن کروایا وہاں سے صحیح ہو گیا، پھر اب اس کے پیشاب رک گیا، یعنی کہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے وہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہوں، جو مرض آپ نے بتایا نا اس کا ایک مخصوص وظیفہ بھی ہے، وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میں جیلم سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کو معدے کا درد رہتا ہے، دوائی کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ روحانی علاج۔ جی نام ہے محمد نوازہ تاری، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی۔ چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں جس کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے، اور نزلے کی وجہ سے گلے میں بھی کافی تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کا روحانی علاج اور استخارہ بھی فرما دیجئے۔ اس کا بھی چلیں انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نواز بھائی چلیں آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروبار نہیں لگ رہا، وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے، اور کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے وظائف بھی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو چلیے ارشاد فرمائیے، چلیں کاروبار ہو جائے، اپنا کاروبار ہو جائے۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں ہے یا ہے لیکن بہت سلو چل رہا ہے، اگر تو آپ کی اپنی دکان ہے تو اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 مرتبہ اس وائٹ کاغذ پر لکھ لیجئے، اور وہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے وہ جو پرچہ ہے اپنے دکان پر یا اپنے گھر پر لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا۔ اور جی ارشاد فرمائیے۔ ساتھ ہی اشراق چاشت کے وقت 100 مرتبہ یا باسطو یہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو جلد ہی آسانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کاروبار نہیں ہے، دکان میں ان کی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔
اگر بالفرض دکان نہ ہو تو وہ عمل نہیں کیا جا سکے گا؟ جی بالکل. تو یہ صرف کاروبار کی جگہ پر لٹکانا ہے، اگر دکان نہیں ہے بالفرض تو گھر پہ لٹکا سکتے ہیں. گھر میں بھی لٹکا سکتے ہیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا وظیفہ آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے. فجر کے بعد یہ معدے میں اگر کسی کے درد ہو، اگر کسی کے معدے میں تکلیف ہو تو 3 عدد پلیٹیں لیجئے اور اس میں یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ لکھ لیجئے، اور روزانہ 1 پلیٹ نہار منہ آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو گھول کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل 3 دن کا یہ عمل کریں گے، آپ کے معدے کی تکلیف انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ساتھ ہی ایک اور آیت مبارکہ بھی نوٹ فرما لیجئے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیا کرے مریض کو. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی امراض ہیں، معدے کی تکلیف ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہوگی. صحیح. اچھا یہ پلیٹوں کا آپ نے فرمایا، تو پلیٹیں یہ کون سی لیں؟ پلاسٹک کی چل جائیں گی؟ پلاسٹک کی یا چینی کی پلیٹیں؟ ہاں چینی کی پلیٹوں پر. پلاسٹک کی تو نہ لینا. جی جی چینی کی پلیٹوں پر یہ لکھیں گے، وائٹ کلر کی چینی کی پلیٹ پرنٹڈ نہ ہو، اس پر یہ آیت مبارکہ لکھ کر جو ہے 3 پلیٹوں پر یہ جو ہے لکھنا ہے. اچھا لکھنا اگر جیسے ہوتا ہے نہیں لکھ سکتے، لکھنا مشکل ہے، تھوڑا ہوتا ہے نا نہیں لکھنا آتا، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جی تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پیا جا سکتا ہے؟ جی جی صحیح. جی آیت مبارکہ جو ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں. اگر نہیں لکھ سکتے تو پھر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں. صحیح ہے. اور اگر لکھنا آتا ہو تو پھر تو پھر خود لکھ لیں. نہیں لکھ سکتے تو کسی سے دیکھ لیں، گھر میں ہو سکتا ہے کسی کو آتا ہو لکھوانا تو اس سے آپ لکھوا لیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. واقعی دیکھیں یہ جو معدہ اگر کسی کا خراب ہو تو اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ مزید غفلت میں پڑ جائیں، توجہ ہی نہ دیں، جو ہاتھ میں آیا بس کھانے کی. لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط فرمائیں. اچھا اسی طرح دیکھیں اگر معدہ آپ میں سے کسی کا، ناظرین میں سے کسی کا خراب ہے، مسواک کا ضرور استعمال کیجیے گا. سنت کی نیت سے مسواک ضرور کیا کریں. الحمدللہ عز و جل مسواک کی تو اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں، کئی جسمانی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو مسواک کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں. امراض قلب دور ہو جاتے ہیں، امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، معدہ درست ہو جاتا ہے، پیٹ یہ مضبوط ہو جاتی ہیں، دانتوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں. کتنے امراض ایسے ہیں کہ اب یہ دیکھو نا مسواک کی برکت سے الحمدللہ مسواک ضرور کرو. مسواک کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ چلیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت کر لیں، سنت کی نیت سے مسواک کریں. ضمناً تو یہ جسمانی بیماریاں یہ ویسے ہی دور ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل. اچھا دوسرا یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈکار، ہچکیاں بہت زیادہ آتی ہیں نا، ڈکار بہت زیادہ آتی ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ اگر کسی کو ہچکیاں زیادہ آتی ہوں، ڈکار آتے ہوں، تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. روزانہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہچکیاں آنا، یہ ڈکار، یہ تیزابیت کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے ڈکار آنا اور یہ ہچکیاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا. صحیح. ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات نوٹ کیجئے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، جسم بہت ان کا بھاری ہو جاتا ہے. ہرنیہ کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ آپریشن کروایا تھا اور ان کے 1-2 بیماریوں کا آپ نے بتایا کہ اس مرض میں یہ مبتلا ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ. جسمانی پرابلم میں دیکھیں جسمانی بھی تقاضے ہوتے ہیں، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو جسم کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور اس کا تعلق اور بھی بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بھی امراض لگ جاتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وظیفہ نوٹ کیجیے گا سورہ الم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بھائی کو پلائیں. صحیح خود پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اور دوسرا میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کو بھی اور دیگر ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے یا جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے، دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. ایسے بڑے امراض
کہ جو جان نہیں چھوڑ رہے تھے، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر یہ پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، آپ یہ ضرور کروائیے گا، الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گی۔ کئی مریض ہم نے خود دیکھے ہیں روحانی علاج کے بستوں پر آتے ہیں، کینسر جیسے مریض، اسی طرح ہیپاٹائٹس کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر جن کا ہائی رہ جاتا ہو، یا اور بھی جو موذی امراض ہیں، تو الحمدللہ عز و جل پلیٹوں والا جو کورس ہوتا ہے یہ مخصوص روحانی علاج ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر ہوتا ہے، اس کے برکت سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، یہ اسباب ہیں، تو اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، پڑھ کر دعا بھی کرنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، تو ضرور آپ رابطہ کیجئے گا۔ اور وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ہرنیہ کے حوالے سے، اور جسم جو بھاری رہتا ہے، اور جو اس طرح جو آپ کے پیشاب کے امراض ہیں، تو آپ سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ نواز بھائی آپ کی قولتی رحیم یار خان سے، ان کے تو ماشاءاللہ تقریباً ہر سلسلے میں قول آتی ہے، آپ نے کہا کہ چھینک بہت زیادہ آتی ہے جس کی وجہ سے اور نزلہ اور گلا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کا علاج کریں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات سے بچیں، اور وہ چیزیں کہ جس سے مزید گلا خراب ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہیں، اور گلا آپ کا جیسے ڈسٹرب ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو اس کا بھی ایک وظیفہ یہ ہے ناظرین، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چھینک کے حوالے سے ایک اور روحانی علاج میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے نا تو آپ ایک کام کیجئے گا، وہ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، سنیے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے نا اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے، اور اپنی زبان کو اپنے داڑوں پر پھیر لیں، اپنے پورے منہ میں دانتوں پر پھیر لیں، تو وہ داڑوں کے درد اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ بہترین، اب چھینک ہوتا ہے بعض اوقات آ جاتی ہے، جب چھینک آئے آپ کو یہ عمل بھی کر لیا کریں تو الحمدللہ عز و جل داڑوں کے درد، کانوں کے درد سے محفوظ ہو۔ اور داڑوں کا درد اور کان کی تکلیف بڑی آزمائش کن اس میں جو ہے نا وہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بڑا بولا نہیں جاتا، دانتوں میں درد ہو یا کسی کا دانت نکل آئے یا داڑھ نکلوائے تو بڑا ایک تو سوجن، پھر تکلیف، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، تو یہ وظیفہ اس پر بھی عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیج بھی کافی سارے ہیں ناظرین، لیکن آئیے وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھانے کا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں سے لوگ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً کئی بستوں کے مناظر، کئی جہاں سے روحانی علاج کیے جاتے ہیں ان بستوں کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور ان بستوں پر آنے والے، ان اسٹالز پر آنے والے لوگوں کے تاثرات کہ انہیں کیسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیسے ان کی بیماریاں تکلیفیں دور ہیں، ان کے کیا جذبات، ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد چنیسر گوٹ میں، اور چنیسر گوٹ میں ایک بہت ہی زبردست مسجد ہے رحمانیہ۔ اس رحمانیہ مسجد میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے تعویذات عطاریہ کا اسٹال۔ اس تعویذات عطاریہ کے اسٹال پر الحمدللہ عز و جل آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو آج چل کر لیتے ہیں یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قاضی ضمیر الحق نام ہے میرا۔ پورا علاقہ ان سے مستفید ہے، بہت اچھا ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کو فائدہ ہوا؟ میں بذات خود بے شمار، اب میرے بچے بھی باہر ہیں، بہنیں بھی باہر ہیں، دوسرے بھائی بھی کبھی بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو سب کی باہر والوں کے بھی میں کارڈ ان سے کراتا رہتا ہوں۔ شہزاد عطاری۔ اچھا شہزاد بھائی، یہاں رحمانیہ مسجد چنیسر گوٹ میں آپ کے ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے نا، تو اس بستے سے آپ نے روحانی علاج وغیرہ کروایا؟ جی بالکل، کافی بار کروایا ہے، اسپیشلی میں اپنے بچوں کی کارڈ کرواتا ہوں،
यूँ समझें कि मिनटों में फ़र्क पड़ता है। माशाअल्लाह। नज़र बद लग जाती है जब भी, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और कार्ड का पानी लेने की देर होती है और बच्चा बेहतर होना शुरू हो जाता है। फ़ी सबीलिल्लाह ये जो एक रूहानी इलाज का बस्ता है, इससे तमाम उम्मत को जहाँ जहाँ मसाजिद में ये सिलसिला है, और बिलखुसूस रहमानिया मस्जिद के मैं तमाम हमारे नमाजी मुहिब्बीन मोतक़ीदीन को सबको दावत देता हूँ। फ़ी ज़माना अगर आपके साथ कोई भी मसला दरपेश है, अमीर अहले सुन्नत की शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी इजाज़त से ये रूहानी बस्ता है, इससे सब मुस्तफ़ीज़ हों। माशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन ये एक बस्ते का आपको दिखाया, ये कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मस्जिद रहमानिया मस्जिद जहाँ पर रूहानी इलाज का बस्ता लगता है। इसी तरह दुनिया भर में रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। दुनिया के कमो बेश 32 ममालिक में ये रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, जहाँ मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत 15वीं सदी के अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बक़ातुहुल आलिया के अता करदा तावीज़ात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दिए जाते हैं, और इन्हीं के फ़ैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लोगों को बरकतें भी हासिल हो। नेत भाई, इसमें 2-3 इस्लामी भाइयों ने बताया कि हमने कार्ड कराई, हमारा मसला हल हो गया। तो ये कार्ड का अमल क्या होता है, किस तरह करवाया जाता है? ये आप यानी नाज़रीन को भी बता दें कार्ड का अमल करना, ये ख़ुद भी कार्ड करें, मतलब उन नाज़रीन को पता चले कि कार्ड का अमल क्या होता है, ताकि वो भी करवा सकें। अच्छा, देखिए कार्ड का जो अमल है ना, ये एक मखसूस एक अमल होता है जो रूहानी इलाज के बस्तों पर किया जाता है। अच्छा, यह क्या किन किन मामलात की कार्ड की जा सकती है? अपने तमाम मामलात की, तमाम मसाइल की, तमाम बीमारियों की, तमाम परेशानियों की, तमाम रुकावटों की, सबकी कार्ड का अमल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, यहाँ मैं नाज़रीन को भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप बीमार हैं, आपकी फ़ैमिली में से कोई बीमार है, आपका कोई मसला हल नहीं हो पा रहा, जादू, जिन्नात, असरात, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, घर में असरात हो गए तो घर पर जादू हो जाता है, असरात हो जाते हैं, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। अच्छा, कारोबारी हवाले से आप ज़हनी उलझन का शिकार हैं, परेशान हैं, रुकावटों पे रुकावटें आ रही हैं, रूहानी इलाज भी करवाएं, तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कार्ड का अमल होता है। जो रूहानी मसाइल होते हैं उनकी फिर वो कार्ड की जाती है। अच्छा, कार्ड के अमल के लिए अब आप रूहानी इलाज के बस्तों पे भी रब्ता कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन को मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कार्ड का अमल आप करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन कार्ड करवा लें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए कार्ड का अमल कर दिया जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मसला हल हो जाएगा। जी अच्छा, यहाँ एक और अहम बात मैं नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, शिफ़ा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से मिलेगी शिफ़ा इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मसाइल हल होते चले जाएंगे। बड़ी बड़ी ऐसी रुकावटें, बड़े बड़े मसाइल, और जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काट की जाती है, मसाइल हल हो जाते हैं। लाखों मंथली शोबा रूहानी इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नाज़रीन लाखों लाख, बिला मुबालगा में अर्ज़ कर रहा हूँ, लाखों लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कार्ड का अमल करवाते हैं रूहानी इलाज के बस्तों पर। फिर हफ्तावार इज्तिमा जहाँ दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमात होते हैं, उसके इख्तिताम पर भी रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, वहाँ लोग रब्ता करते हैं। ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कार्ड का सिलसिला होता है, लोग करवा रहे होते हैं, उनके मसाइल हल हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो यूँ हमारे नाज़रीन भी कार्ड का अमल करवा सकते हैं। तो इसके लिए रूहानी इलाज के बस्तों पे भी चाहें तो आ जाएं, अगर आपके शहर में, आपके मुल्क में हैं तो ऑनलाइन कार्ड का अमल करवा लें। अब इसके लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। अब इसके ज़राए में अर्ज़ करता चलूँ, दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, इसमें हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन है। आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपके मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, नाम, वालदा का नाम, अपनी प्रॉब्लम उसमें आप दर्ज करें, लिखें और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। शोबा रूहानी इलाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारे के नाम से, इसके ज़रिए आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, नाम, वालदा का नाम भेज दें। इसी तरह जो इस्तिखारे का नंबर है, आप इस्तिखारे के लिए कॉल करते हैं, कार्ड के लिए भी नाम लिखवा दें। इसी तरह कार्ड की पूरी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मौजूद है, आप बिल्कुल कार्ड का अमल करवा सकते हैं और आपके मसाइल हल होते चले जाएंगे। नाज़रीन, मैसेजेस शामिल करते हैं आपके शोबा रूहानी इलाज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं रूहानी इलाज के हवाले से। ये इरशाद फरमाइए कि मेरे रिस्क में बरकत नहीं है, गुलाम हुसैन भाई ने मैसेज किया है, क्या वजीफ़ा किया जाए बरकत हो जाए? अगर आप चाहते हैं आपके रिस्क में बरकत हो जाए तो सुबह के वक्त 300 मरतबा दुरूद पाक और 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आप पढ़ने का मामूल बनाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
اس وظیفے کی برکت ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے مالدار ہو جائیں گے. 1 سال تک پھر یہ وظیفہ مطلب یہ پڑھتے رہیں گے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو جائے, بہت سارا پیسہ آ جائے, بہت سارا مال و دولت جمع ہو جائے. اب میری آمدنی بہت بڑھ گئی ہے بھائی, پہلے 30,000 روپے میری سیلری تھی, اب 30 کی جگہ 50,000 ہو گئی, تو اب یہ برکت کہیں گے؟ برکت سے مراد کیا کا مطلب یہ ہے کہ کم میں بھی جو ہے کم میں بھی اتنا برکت ہو جائے کہ وہ سب کو کفایت کر جائے. صحیح. برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم میں بھی کفایت ہو, یعنی یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو گیا تو اس میں اس کا مطلب برکت ہے. برکت کا مطلب ہے کہ کم میں بھی جو ہے وہ کفایت ہو جائے. صحیح. کم میں بھی گزارا ہو جائے اور کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. قناعت کہ اللہ پاک ہم سب کو دولت نصیب فرمائے, اس کی دعا کرنی چاہیے. یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے, قناعت کی, خودداری کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے. تو دیکھیں وہ اسباب کے جس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے, ان سے بھی بچنے کی یہ کوشش کریں. اور جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا 300 مرتبہ پڑھنا ہے, اب یہ تو ہو گیا, اب یہ صبح کے وقت ہی پڑھا جائے گا یہ وظیفہ جس وقت سورج طلوع ہو. جی جی ہے نا. بالفعل اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو دن میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو دن میں پھر کوئی اور وظیفہ جیسے چاشت کے وقت 10 مرتبہ 100 مرتبہ یا باسطو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ فالج کا مرض ہو گیا ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. اگر کسی کو فالج ہو گیا ہو تو ایک اسٹیل کی پلیٹ لیجئے اور اس پلیٹ میں سورہ زلزال یہ لکھ لیجئے اور یہ لکھا ہوا پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض میں افاقہ ہوگا, طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو یہ آیت مبارکہ لکھی ہے نا سورہ زلزال, یہ مریض سے کہیں کہ وہ اس کو دیکھتا رہے, تو اس طرح دیکھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے کرم. یعنی لکھ کر رکھ لیں اس کو. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب جیسے جو فالج کا مریض ہے کسی کاغذ پر یہ لکھ لیں, لکھنے کے بعد جہاں مریض لیٹا وہ اسی کے سامنے لگا دیں؟ نہیں, یہ اسی طرح پلیٹ پر جو عمل ہے اس پہ لکھ کے. اچھا لکھنا پلیٹ پر ہی ہے؟ جی پلیٹ پر لکھ کے اس کو کہنے کہ مریض اس کو دیکھتا رہے, تو اس طرح انشاءاللہ. اس کا فریم وغیرہ یعنی نہیں بنا. صحیح. اچھا یہاں فالج کے جو مرض میں اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو چکا ہو تو روحانی علاج کے بستوں پر اس کے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک اور مسئلہ تھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, کیا وظیفہ کریں؟ اگر کسی کے ہاتھ میں, پاؤں میں, جسم کے کسی حصے پر بھی درد ہو تو 7 مرتبہ یا محیی یہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے درد کی جگہ پر آپ دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے جسم کا جو درد ہے, جو تکلیف ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا. صحیح. یا غنیو یہ پڑھتے رہیں. ناظرین میسیجز تو ابھی بہرحال کافی آپ کے باقی ہیں, لیکن وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے, کالز بھی باقی ہیں آپ کی, رہ جاتی ہیں کئی اسلامی بھائیوں کی کالز. تو بہرحال یہ نمبر نوٹ کیجیے گا 0213717111. 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا بہرحال جن کے میسیجز رہ گئے اور جن کے کالز یہ باقی رہ گئی, یہ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا, آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی انشاءاللہ الکریم کر دیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. بہت ہی اہم بات اور بہت ہی ضروری بات ناظرین, جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے, جن کے استخارے کیے گئے, جن کو اوراد و وظائف بیان کیے گئے, اور بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جب بھی کوئی وظیفہ کریں, کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں اور یا کوئی بھی عمل کریں تو تلفظ کی درستی, قواعد و مخارج کی درستی, اعتقاد کی مضبوطی, یقین کا کامل ہونا یہ ضروری ہے. اور ایسا نہ ہو کہ چند دن پڑھیں پھر اس کے بعد وہ وظیفہ ہی چھوڑ دیں, اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں. نہیں, مستقل مزاجی لگ کر پابندی کے ساتھ بلا ناغف پڑھتے رہیں اور جب بھی کوئی وظیفہ کرے نا تو خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے کیا جائے. اسماء الحسنہ پڑھ لیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں, اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے آپ وہ وظیفہ پڑھیں. ضمناً انشاءاللہ الکریم یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے,
आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या अरहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा, जिनकी जायदाद पर, जिनकी प्रॉपर्टी पर, जिनकी ज़मीनों पर लोगों ने कब्ज़ा जमा लिया है, जिनके पैसे फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक गैब से असबाब बना दे। या रहमर राहिमीन, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो बेघर हैं उन्हें अपने घर की नेमत अता फरमा, अपना ज़ाती घर अता फरमा। जो मुसलमान जादू, जिन्नात, असरार, सिहर, आसेब में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक, आका की दुखियारी उम्मत बड़े परेशान हैं। या अल्लाह पाक, सब पर अपना रहम व करम फरमा दे, सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, आजमाइशें, तकालीफ़, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे, सब पर अपना रहम व करम फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर